بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو تھی وہ تدبر قرآن کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے اوپر ہماری گفتگو تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور دوسری آیات کہ جو اس ذیل میں ہم نے تلاوت کی، اور روایات جو تدبر قرآن اور قرآن کو تفکر کرے انسان، اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے کی جو ہماری گفتگو تھی۔ آج ہم ڈائریکٹ تفسیر کے موضوع پر اپنی گفتگو شروع کریں گے کہ تفسیر قرآن، تفسیر کس کو کہتے ہیں، تفسیر کی تعریف کیا ہے اور کیا اس کی تشریح کی جائے گی تفسیر کی۔ لیکن قبل اس کے کہ انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں، اگرچہ یہ ساری گفتگو تفسیر سے پہلے کی مقدماتی گفتگو ہے، ضروری باتیں ہیں، یہاں پر بنیادی طور پر تین نظریے ہیں تفسیر کے سلسلے میں۔ ایک نظریہ جو اخباری مسلک کا نظریہ ہے کہ اخباری مسلک جو ہمارے بعض بزرگ قدیم علماء جس مسلک کے قائل تھے، اخباری جو کہلاتے تھے، آج کے زمانے میں علماء میں اخباری کوئی مشہور و معروف شخصیت اس اخباریت کے قائل نہیں ہے، لیکن قدیم زمانے میں کچھ شبہات کی وجہ سے اخباریت کے قائل تھے۔ فی الحال یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اخباریت تک، اگر موقع ملا تو شاید ممکن ہے کسی اور مناسبت سے اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن اخباری ایک نظر تھی، ایک نظر جو نہیں معلوم کیا ہے، اس کو نظر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن زمانہ حاضر میں اس قسم کی نظر بعض کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے کہ ہم پورا کا پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں، ہم پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دو نظریے مشہور فقہا اور علماء کے نزدیک یہ دونوں نظریے باطل ہے، اور دونوں نظریوں پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے لیے تفسیر کا معنی واضح اور روشن ہو جائے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ خوب، یہ حد تک تو آپ نے بات ملاحظہ فرمائی کہ یہ دو نظر باطل ہے۔ تیسری نظر کیا ہے؟ تیسری نظر الامر بین الامرین، یعنی ایک اخباریوں کی نظر تھی کہ ہم قرآن کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اصلاً مفہوم آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، جس طریقے سے اگر کوئی انگلش اگر نہ سمجھتا ہو تو اور انگلش نیوز پیپر اگر پڑھے تو اس کی طرح ہے قرآن پڑھنا، کم و بیش تقریباً یہ نظر اخباریوں کی۔ اس کے مقابلے میں دوسری نظر جو باطل ہے وہ یہ کہ ہر چیز ہم قرآن کو قرآن سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں نظر باطل ہے، یہ دونوں نظریے باطل ہے، اور انشاءاللہ ہم جب تفسیر کی اس کی وضاحت کریں گے تو یہ دونوں نظر کو ہم کہ بطلان کی طرف بھی اشارہ کریں گے یہ کیوں باطل ہے۔ تیسری نظر کیا ہے؟ تیسری نظر الامر بین الامرین، یعنی نہ یہ نہ وہ، نہ ایسا ہے کہ قرآن ہمارے لیے بالکل انگلش نہ جاننے والے کے لیے انگلش نیوز پیپر کی طرح ہے، یہ نظر بھی باطل ہے۔ اور اس کے مد مقابل یہ کہ قرآن ہم کل قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، یہ نظر بھی باطل ہے۔ خوب، تقریباً
فقہا، مجتہدین، مراجعین کی یہی نظر ہے؟ فقہا میں تو اصل بالاتفاق، فقہا میں تو جو بالاتفاق یہی نظر ہے، یعنی جو شیخ مرتضی انصاری کے بعد کے، اور اس سے پہلے شیخ طوسی بھی، شیخ طوسی جو قدیم ہمارے فقہا میں تھے، ان کی بھی یہی نظر ہے، ان کی بھی یہی نظر ہے، علامہ حلی کی یہی نظر ہے، مشہور علماء تشیع کی یہی نظر ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ یہ نظر صحیح ہے نہ وہ نظر صحیح ہے، بلکہ قرآن کا ظاہر حجت ہے۔ یہ بھی میں فی الحال مدعا پیش کر رہا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے، اور قرآن ایک حد تک ایک عالم فقیہ انسان سمجھ سکتا ہے، اور یہ ایک اجمالی نظر ہے کہ جو تقریباً مقبول نظر ہے، قابل اعتبار نظر ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی خدمت میں دلیلیں پیش کی جائے گی تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ خب یہ ایک بات ذہن نشین ہو جائے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے، خداوند متعال کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور جس طریقے سے باقی کتابیں انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے مطالب سمجھتا ہے، وہ قرآن بھی ایک کتاب ہے کہ جس کو انسان ایک حد تک سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی، یہ بہت اہم گفتگو ہے، پہلے شاید پہلی تقریر میں بھی میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ہماری کوئی آگے کی گفتگو تفسیر کی نہ بھی سنے تو یہ جو مقدماتی چند تقاریر ہے ہماری، یہ ضرور سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے، کتنی اس کی اجازت ہے، اور کتنا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور معظم یعنی اکثر فقہا ہمارے بزرگ جو بنیاد ہے، شیخ طوسی، علامہ حلی، شیخ انصاری، اور شیخ انصاری کے بعد تو سارے فقہا اسی نظر کی، اور میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں چند اخباری سے اس نظر کے قائل تھے کہ ہم قرآن کو کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں تک تو یہ بات ملاحظہ کی، توجہ کریں کہ قرآن میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہے۔ میں صرف ایک اجمالی فہرست بیان کر دوں۔ اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند روایات کہ جو اخباریوں کی فیور کی روایت ہے، نہیں سوری اخباریوں کی اخباریوں کی فیور کی روایت ہے، اور اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ بہت ساری روایات ہیں، علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے، اور اس کا عنوان لگا ہے من فسر القرآن برأیہ، کہ جو شخص اپنے ملاحظہ فرمایا اپنے کہ یہ روایت بھی بیان کرتی ہے کہ قرآن کی تفسیر جائز نہیں ہے،
اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہے، تقریباً 20-25 شاید اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے، اور آخری بلکہ تقریباً 20 روایت بیان کی ہے علامہ مجلسی نے۔ آخری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جو شخص قرآن کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے دیتا ہے تو اگر وہ جو پہلے بیان کی تھی مفہوم وہی ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن بغیر ما علما، کہ جن کے پاس علم ہے یعنی اہل بیت کے علاوہ، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں کہتا ہے تو قیامت کے دن وہ آئے گا جبکہ اس کو آگ کی لگام پہنائی گئی ہوگی۔ اب توجہ کیا، آگ کی لگام۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر ما اخاف علی امتی، اب یہ نقطہ بہت قابل توجہ نقطہ ہے، اور انسان واقعاً خائف رہے قرآن کے بارے میں، قرآن کی تفسیر اور قرآن کا معنی کرنے میں، کہ اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل کے یناول القرآن یضع علی غیر مواضعہ، کہ مجھے جو اپنی امت سے خوف ہے میرے بعد، وہ خلاصہ یہ کہ قرآن کو ایسی جگہ رکھے گا کہ جہاں اس کا مقام نہیں ہے، یعنی تفسیر بھی رائے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ علامہ مجلسی نے بھی اس روایت سے یہی نتیجہ نکالا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خوب اخباری ان روایتوں کو لے کر آتے ہیں، اخباری ان روایتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اخباری حضرات جو روایات لے کر آتے ہیں، کہ آغا خوئی نے اپنی کتاب البیان میں بیان کیا ہے، ان روایتوں کو بھی آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کر دیں کہ توجہ کریں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ کو کہا کہ انت فقیہ اہل العراق، کیا تم اہل عراق کے فقیہ ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ تم کیسے فتویٰ دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ذریعے سے دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعریف کتاب اللہ حق معرفت ہی، کیا تم کتاب خدا کی حق معرفت رکھتے ہو؟ تعریف الناسخ من المنسوخ، ناسخ المنسوخ کا علم رکھتے ہو؟ تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں ناسخ المنسوخ کا علم رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ناسخ المنسوخ پر ہماری گفتگو رہے گی کہ ناسخ منسوخ کس کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، تم نے اس چیز کا دعویٰ کیا جس کے تم اہل نہیں ہو، اور یہ فقط ان کو حق ہے یہ دعویٰ کرنے کا کہ جن کے لیے یہ کتاب، توجہ کیجیے گا، جن کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کی حق کے معرفت رکھتا ہے۔ خب جب حق کے معرفت نہیں ہے تو کیسے امام کے علاوہ، معصوم کے علاوہ کوئی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے؟ اور پھر امام فرماتے کہ ما ہوا الا عند الخاص من ذریت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یہ سوائے نبی اکرم یہ صرف آل رسول کے علاوہ، ذریت رسول کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ خوب یہ روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام جو وہ قرآن کی تفسیر کرنے سے ابو حنیفہ کو منع کیا۔ اسی طریقے سے زید شہام کی روایت ہے کہ پانچویں امام کی خدمت میں قتادہ آیا، تو پانچویں امام نے قتادہ سے کہا کہ کیا تم اہل بصرہ کے فقیہ ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہاں، لوگ اسی طریقے سے کہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ مجھے توجہ کیجیے گا یہ جملہ، بلغنی انکا تفسر القرآن، مجھے پتہ چلا کہ تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو۔ تو قتادہ کہتا ہے کہ ہاں، میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یا قتادہ ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگر تم قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہو تو تم بھی ہلاک ہو اور تمہارا سننے والا مجمع بھی ہلاک ہے۔ اچھا، یہ قتادہ اور ابو حنیفہ یہ جو ہے وہ نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، امام کی ولایت کو نہیں مانتے تھے، صحیح نا؟ یہ میں آپ کو فقط ایک جملہ بیان کیا ابھی فی الحال میں نے۔ تو توجہ کیا، اپنے امام کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے
قرآن کی تفسیر کی اپنی طرف سے تو تم بھی ہلاک اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا. اور اگر تم نے لوگوں کی زبانی فلاں شخص سے سنا، مثال کے طور ابن عباس سے سنا یا فلاں صحابی سے سنا یا فلاں صحابی سے سنا، اگر تم اس طریقے سے تفسیر کرتے ہو تو ہلکتا و اہلکتا، تو بھی تم ہلاک اور تم نے ہلاک کر دیا. یا قتادہ ویحک انما توجہ کیجیے گا، امام فرماتے ہیں 5ویں امام اس روایت کے مطابق فرماتے کہ یا قتادہ ویحک، وائے ہو تجھ پر، انما یعرف القرآن من خوطب بہ، قرآن صرف اور صرف وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس سے قرآن مخاطب ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ راسخون فی العلم کی طرف، ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف. خوب، یہ بعض روایات آپ کی خدمت میں بیان کی جو انسان کو لرزا دینے والی روایت ہے. خوب، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. کیا بات واضح ہو گئی؟ کہ ہمارے پاس 3 نظر ہے تفسیر قرآن کے سلسلے میں. پہلی اخباری کی نظر کہ قرآن کو ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں. دوسری نظر یعنی تیسری نظر یا دوسری نظر کہ پورا کا پورا قرآن از اول تا آخر ایک انسان سمجھ سکتا ہے. یہ دونوں نظریے باطل ہے. اور تیسرا جو نظریہ ہے جو ہمارے اکثر فقہا، مجتہدین، مراجعین، فقہا، علماء، بزرگ علماء کا نظریہ ہے، وہ بین ہے، وہ الامر بین الامرین کا نظریہ ہے، درمیانی نظر ہے. یعنی نہ قرآن بالکل ایسا ہے کہ انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ نظر کہ یعنی ایک عام انسان کل قرآن کو سمجھ سکتا ہے. یہ دونوں نظر جو وہ بالکل باطل ہے. اخباریوں کی فیور میں دوسرا پوائنٹ، اخباریوں کی فیور میں ہم نے ان روایتوں کو بیان کیا، یعنی صرف چند روایتوں کو بیان کیا. ورنہ توجہ کریں، علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار میں ایک چیپٹر بنایا ہے جس میں 20 روایتوں کو بیان کیا ہے تفسیر بالرائے کی روایت کی مذمت میں. اور اس سے پہلے والا جو چیپٹر ہے اس میں تقریباً 80 کے لگ بھگ 80 روایات کو علامہ مجلسی 80 بہت بڑا فیگر ہے، یہ 80 روایات تقریباً بیان کی ہے کہ قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے. ان میں سے بھی بعض روایت پڑھوں گا تاکہ بات ہمیں واضح ہو جائے، لیکن وہ انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے ان روایتوں کو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. یہ پہلا نقطہ مکمل ہوا. نہیں، 2 نقطے یہ ہو گئے. تیسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ ذرا ایک عام نقطہ ہے کہ اچھا، قرآن میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں کن کن ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. قرآن میں کن کن ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے؟ قرآن کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اصول دین میں توحید، نبوت، اوصاف الہی، امامت، قیامت. یہ بنیادی طور پر موٹے عقائد اصول 5. اس کے علاوہ جو خدا کے اوصاف، خدا عادل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بکل شیء، یہ خدا کی اوصاف ہو جائیں گی. یہ ان موضوعات میں گفتگو. اسی طریقے سے قرآن میں امت سابقہ کے قصے بیان کیے گئے، واقعات بیان کیے گئے. اس کے علاوہ مثالیں دی گئی، تمثیل دی گئی. مثلا
یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے لیے خداوند متعال ایک مثال دیتا ہے کہ تم ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے ہو. یہ انسان کی عجزی، انسان کی عجز، انسان کی ناتوانی، انسان کی ضعیف، انسان کی کمزور ہونے کو بیان کیا گیا. اسی طریقے سے قرآن میں قبر، مرنے کے بعد موت، اور انسان کو کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت اور خدا کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو کی گئی. اور مختلف دوسرے اعتقادات کے اوپر گفتگو کی گئی، مختلف اعتقادات کے اوپر گفتگو کی گئی. یہ ایک سلسلہ. اس کے علاوہ جو اہم ترین بات جو قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے اوامر اور نواہی. یعنی اوامر اور نواہی کا مطلب کیا ہے؟ اوامر اور نواہی کا مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی، احکامات الہی، فقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 550-600 آیات قرآنی کہ جو فقہ کے سلسلے میں ہیں. یہ ایک مجموعی خاکہ آپ کی خدمت میں نے قرآن کا آپ کی خدمت میں پیش کیا. اچھا، اس میں جو ہمارے عمل سے ریلیٹڈ بات ہے وہ کون سی ہے؟ اچھا، ایک عنوان اور باقی رہ گیا، اخلاقیات. والدین کے ساتھ حسن سلوک، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، صدقہ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور یہ ایک جنرل، اگرچہ یہ واجبات بھی ہیں ساتھ، لیکن ایک جنرل اخلاقیات کو بیان کیا گیا. انسان عدل و انصاف سے، یامر بالعدل والاحسان، اور اس قسم کی اخلاقیات کے اوپر، صبر کے اوپر، توکل کے اوپر، اس قسم کی آیات. اب یہ مجموعی لحاظ سے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آ گیا کہ قرآن کے اندر کیا کیا گفتگو کی گئی. اب ہم اس کو جتنی بھی میں نے مثالیں دی یا جتنے بھی ٹاپکس آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک حصہ فقہ سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا حصہ باقی سارے مسائل، اصول دین، اخلاق، موت کا تذکرہ، قبر کو، انسان کو مرنے کا تذکرہ، قبر کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ، اور بہت سارے اور جزئی مسائل کو ڈسکس کیا گیا کہ جو فقہ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. مثلا توحید سے ریلیٹ ہے، نبوت کو ثابت کیا گیا، امامت کو ثابت کیا گیا، عصمت اہل بیت کو ثابت کیا گیا، فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام بیان کیے گئے. اب یہ عمل سے تعلق نہیں، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بس عمل سے، ہمیں نے اس کو فی الحال 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک عمل سے تعلق رکھتا ہے، ایک غیر عمل سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، یعنی جو غیر عمل والا ہے اس کی بھی آپ پھر چاہیں تو 2 ڈویژن بنا لیں. ایک اعتقادات، عقیدہ، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ. اب یہ جو اہم ترین دین کا پارٹ ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا پارٹ اور دین کا حصہ جو اعتقادات سے ریلیٹڈ آیات ہیں. اور دوسری قسم کی آیات ہو جائیں گی جو اخلاقیات کے اوپر مشتمل ہے. پرانی امت کے قصے بیان کیے گئے انسان کی تربیت کے لیے. انشاءاللہ یہ بھی ہم ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا، جس میں سے ایک عنوان کیا تربیت، کہ بہت ساری ایسی گفتگو قرآن میں کی گئی جو انسان کی تربیت، اخلاقی تربیت، صبر، توکل، خدا کے اوپر اعتمادی اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا. یہ اب آپ کے سامنے 3 کیٹیگریز ہم نے بیان کر دی. ایک کیٹیگری واجبات، قرآن یعنی شرعی احکامات، دوسری اعتقادات، اور تیسرا جو وہ یہ اخلاقیات، کہ اخلاقیات بھی بہرحال یعنی یقینی طور پر اس کا ایک اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے دین میں، کہ جو انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن میں جب ہم
بات کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس پر مزید ڈسکس کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے 3 باتیں آ گئی. اب توجہ کریں. خوب جو آپ کی اور میرے عمل اعتقادات سے جو باتیں ریلیٹ کرتی ہے، جو باتیں ہمارے اعتقادات سے ریلیٹ کرتی ہے، خوب وہ انسان، اب مثال کے طور جو شیعہ عقیدہ ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے کہ قرآن سے ہمارے اعتقادات کس طریقے سے نکلتے ہیں، ہمارے عقائد قرآن سے کس طرح نکلتے ہیں، اس کی سپورٹ میں روایت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے اعتقادات سے ریلیٹڈ. اخلاق سے ریلیٹڈ والدین، احسان کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. اب میں نے اخلاق کو تھوڑا سا عمومی لے لیا ہے، لیکن ایک جنرل احسان کی دعوت دینا، صبر کرنا، وصیت کرنا، نصیحت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اخلاقیات لے لیا آپ نے. اور تیسرا کیا تھا؟ احکامات الہی. اچھا، احکامات الہی ڈائریکٹ آپ کے عمل سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج انجام دینا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور جو بھی آیات جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں. ہو یہ مجموعی لحاظ سے 3 ڈویژن ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی قرآن کی آیات کی. اب توجہ کریں، اگر میں قرآن کا اپنے طرف سے اور اپنے حساب سے ترجمہ کروں یا ایک مطلب بیان کروں، تو بھائی انسان تو اپنے ہی حساب سے بیان کرتا ہے. یہ بات بہت سمجھنے والی بات ہے. یعنی ہم منبر پہ سننے میں بھی اور بولنے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ قرآن کی آیت جہاں دل چاہا ہم نے ٹھوک دی، جہاں قرآن کی آیت آئی ہمیں یاد آ گئی ہم نے فٹ کر دی، اور ہم نے کہا کہ قرآن یہ، توجہ کریں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ نے قرآن کی طرف بات منسوب کر دی. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے. اگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا تفسیر بے رائے، اور اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ روایت کیا بیان کرتی ہے؟ من فسر القرآن بے رائے، ہی جو شخص اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنی سخت روایت ہے. حتیٰ ایک روایت کفر کی طرف نسبت دی گئی. جو شخص قرآن سے تفسیر کرتے، انشاءاللہ یہ بعد میں یہ روایت بعد میں بیان کروں گا کیونکہ بہت اہم روایت ہے یہ، کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اس نے کفر کیا. اچھا، اب دیکھیں یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی. دیکھیں انسان جب کلام کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ اپنے دوست کو کہ میں شام 6 بجے فلاں پارک میں ملاقات کروں گا. یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے کہ شام 6 بجے میں فلاں پارک میں تم سے ملاقات کروں گا. اب یہ اردو میں بولیں، انگلش میں بولیں، عربی میں بولیں، فرینچ میں بولیں، چائنیز میں بولیں، یہ جو ایک جملہ، ایک سینٹنس بولا، یہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بالکل سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا. اب میں چلیں اس کی ایک اور آسان سی مثال دے دوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے لیے روزوں کو اس طرح واجب کیا گیا جس طریقے سے امت سابقہ کے لیے واجب قرار دیا گیا تھا. اور قرآن کی بہت ساری آیات جو آپ کو یاد ہے وہ ساری کی ساری آپ تلاوت کر لیں، جس کا ترجمہ واضح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس خدا کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. اسی سے ہم مدد کو طلب کرتے ہیں اور اسی کی صرف عبادت کرتے ہیں. یہ سورہ حمد، یہ اس کو کہتے ہیں، توجہ کریں،
یہ تفسیر کے لیے بہت سی جگہوں پہ ہم لفظ استعمال کریں گے. اس کو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ کا ظاہر. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کا ظاہر. ایک چیز جو تمام علماء کے نزدیک ثابت شدہ ہے دلیل کے ساتھ، وہ یہ ہے، ابھی قرآن کو ہٹا دیں، قرآن سے ہٹ کر، کہ ہر لفظ جو بھی چاہے امام معصوم کہے یا کوئی انسان کہے، وہ لفظ حجت ہے. وہ لفظ کو فالو کیا جائے گا، اس لفظ کو، اس سینٹنس کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر امام معصوم یہ کہے کہ کوئی بھی ایک حکم شرعی بیان کریں، تو اب جو حکم شرعی بیان کیا اس کا جو لفظ کا ظاہر ہے، جو میں آپ توجہ کریں، اس کے لیے دقت کیجئے گا، یہ جملہ، اس کے لیے فقیہ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی مجتہد نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی مرجع نہیں چاہیے. ایک عام انسان بھی اس لفظ سے کیا سمجھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ظاہر، ظہور، ظاہر، قرآن کا، حدیث کا، الفاظ کا ظاہری معنی. جب میں نے کہا کہ مثال کے طور پر میں 6 بجے فلاں پارک میں ملوں گا، اب مثال کے جس کو میں نے یہ کہا، وہ یہ کہے کہ بھائی آغا نادر نے یہ کہا تھا کہ شام 6 بجے فلاں پارک میں ملوں گا آج، تو ان کی مراد یہ ہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے، ان کا بیٹا آئے گا. تو اب یہ جو میں نے معنی کیا ان کا بیٹا، یہ ظاہر ہے، ظاہر الفاظ تھے؟ نہیں، یہ ظاہر الفاظ نہیں ہے، یہ اس کا باطن ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی تشریح ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس ایک چیز جو مسلم ہے، جو فقہا نے جس کے اوپر دلیلیں ثابت کی ہے کہ ظاہر حجت ہے، ظاہر فالویبل ہے، ظاہر کو فالو کیا جائے گا. اگر امام معصوم اگر کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی بات کہے، مثلا امام یہ کہے کہ جاؤ 4 رکعت نماز پڑھو، وہ جا کے بیچارہ گیا 4 رکعت نماز پڑھ کر آیا. امام اسے پوچھے کہ کیا کیا تم نے؟ کہا 4 رکعت نماز پڑھی، جیسا آپ نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے. امام کہے کہ نہیں، میری مراد یہ نہیں تھی، بلکہ امام یہ کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ تم 4 دن روزہ رکھو. وہ کیا کرے گا؟ امام سے حجت احتجاج کرے گا، مولا آپ نے صلاۃ کہا تھا، صوم نہیں کہا تھا. امام کہ نہیں، میری مراد صلاۃ سے صوم تھی. تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، صحیح نا؟ بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر لفظ کا ظہور حجت ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ جا کے نماز پڑھ کر آؤ. اب وہ بجائے جا کے نماز پڑھ کر آئے، وہ روزہ رکھ کے آ گیا، قرآن پڑھ کر آ گیا. امام کہے کہ بھائی تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، میں نے قرآن پڑھا. میں سمجھا کہ آپ کی مراد، توجہ کریں، کہ میں سمجھا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ نماز پڑھو، اس سے آپ کی مراد روزہ رکھنا تھا، اس سے آپ کی مراد قرآن کی تلاوت تھی. تو آیا اس شخص کی بات قبول کی جائے گی؟ نہیں. بس انٹرنیشنل قانون ہے، اس کو کہتے ہیں اوقلا کا قانون ہے، کہ انسان جو لفظ کہا جاتا ہے وہ حجت ہے، وہ فالویبل ہے، اس کو فالو کرنا ہے. مگر یہ کہ بولنے والا تشریح کر دے یا کوئی قرینہ لے کر آ جائے، کوئی اس کے اوپر دلیل لے کر آ جائے تو ایک الگ بات ہے. ورنہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ایک لفظ کا جو ظہور ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ حجت ہوا کرتا ہے. اچھا، یہ اخباری، اصولی سارے فقہا قبول کرتے ہیں، لیکن اخباری جو قبول نہیں کرتے وہ قرآن میں آ کر قبول نہیں کرتے ہیں. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی. کیا بات واضح ہو گئی؟ کہ قرآن نے ہر زبان میں متکلم، گفتگو کرنے والا جب گفتگو کرتا ہے تو اس لفظ کا ظاہر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. اس لفظ کا ظاہر اس کے لیے حجت ہوتا ہے.
کہ اگر وہ اس ظاہر پر اگر عمل نہ کرے تو اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو کنڈیم کیا جائے گا. اب چاہے مولا اس ظاہر کے خلاف مانا کریں، چاہے بندہ اس ظاہر کے خلاف مانا کریں. خوب یہ بات امید ہے کہ واضح ہو گئی. ہمارا تقریباً آج کا شاید تیسرا پوائنٹ تھا، تیسرا یا چوتھا، آئی تھنک تیسرا پوائنٹ تھا. یہ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی. اب یہاں پر جو اختلاف ہے، میں نے کہا نا یہ اختلاف جو ہے وہ میجر ہمارے فقہا کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور ہمارے ممبروں پر یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ جو جملہ ہے، ابھی میں آپ اس اصطلاح کو آپ لوگ یاد کر لیں تاکہ مجھے بار بار اس کی تفصیل نہ بیان کرنی پڑے. ظہور یعنی لفظ کا ظاہری معنی. یہ اس کے لیے کوئی فقیہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی فقیہ ہی ظہور سمجھ سکتا ہے. ہاں، تھوڑی تفصیل آگے آئے گی. میں، آپ، بازار والا، عام عوام، مسلمان، کافر، ہر شخص اس ظہور کو سمجھ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی مولانا نے ممبر پہ یہ کہا ہے، قرآن کی آیت پڑھی اور یہ ترجمہ کیا، شاید مولانا نے جو کہ وہ مولانا کا علم زیادہ ہے تو وہ قرآن کے ظہور کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں. ہاں، یہ نقطہ توجہ کریں. یہ پاسبل ہے کہ بعض اوقات ظہور چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکال کر دیا آپ نے عوام کو، سننے والے کو، لیکن جب اس کے لیے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی تو وہ بھی اس کی تصدیق کرے گا. بس میں، آپ، بچہ، جوان، ہر شخص ظہور کو سمجھ سکتا ہے. اب آپ جائیں، جب بھی کوئی تقریر سنیں، عالم، فقیہ، مجتہد کوئی آیت کا، اگر کوئی عالم مثال کے ممبر کے اوپر اگر مثال کے طور پر کوئی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے اور آیت کو اپنے مطلب کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، تو آپ کو کیا چیک کرنا ہے؟ آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ظہور ہے یا ظہور نہیں ہے. توجہ کیا؟ تفسیر قرآن. اب تفسیر قرآن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. کیا مطلب غرض نہیں ہے؟ کیونکہ تفسیر قرآن میں علماء نے اختلاف کیا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں. آیا تفسیر کسی الفاظ کے، مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، یا جیسا کہ آغا خوئی یا شیخ مرتضی انصاری، انہوں نے تفسیر کا معنی کیا کہ خوب انہوں نے تفسیر کا معنی کیا کشف القناع. یہ دونوں ڈیفینیشنز میں فرق آ جائے گا. توجہ کریں، دونوں ڈیفینیشن میں فرق آ جائے گا کہ جو ہوئی تفسیر کا معنی کرتے ہیں کشف القناع. ایک ڈیفینیشن کیا بیان کی آپ کے سامنے تفسیر کی؟ دیکھیں، دو ڈیفینیشن ہے تفسیر کی ہمارے سامنے. ایک تفسیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے معنی کو بیان کرنا، الفاظ قرآن کے معنی کو بیان کرنا، ظاہری معنی. یہ ایک معنی ہے تفسیر کا. خب اگر یہ معنی اگر تفسیر کا کرتے ہیں تو پھر ہم جو کرنے بیٹھے ہیں تفسیر قرآن صحیح کر رہے ہیں. لیکن جو آخوئی اور آگئے شیخ مرتضی انصاری اور بعض علماء جو تفسیر کا معنی کرتے ہیں کشف القناع یعنی پردہ اٹھانا. پردہ کس سے اٹھایا جاتا ہے؟ مخفی چیز سے، چھپی ہوئی چیز سے پردہ اٹھانے کا نام تفسیر ہے. یعنی آسان الفاظ میں قرآن کا باطن، ابھی تک یہ اصطلاح نہیں آئی تھی لیکن اس سے بھی آشنا ہو جائے. قرآن کا باطن، چونکہ قرآن کا کچھ ظاہر ہے کچھ باطن ہے. کشف القناع یعنی پردہ اٹھانا، ظاہر سے پردہ اٹھا کر باطن، یہ تفسیر کا معنی ہے.
اب یہ فقط نام گزاری ہے. آپ چاہے تفسیر کی پہلی ڈیفینیشن لیں یا تفسیر کی دوسری ڈیفینیشن لیں، ہم جو کریں گے وہ تمام کے نزدیک جائز ہے. وہ کیا ہے؟ ہم الفاظ کے ظہور کو دیکھیں گے، الفاظ، قرآن کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں. کہ انشاءاللہ آج کی حد تک فی الحال اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور خلاصہ یہ آخری بات کا کہ ہمارے جو گفتگو ہوگی، جو ہمارا اصل قرآن کے جب ٹاپک شروع ہوگا، قرآن کی جو تفسیر، اب تفسیر چاہے تفسیر اس کو کہیں یا نہ کہیں، لیکن جو بھی ہم کریں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ ہم الفاظ کے معنی اور الفاظ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کیا بیان کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.